ایک زمانے میں ایک گاؤں میں اولیف نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ بہت زیادہ بہادر تھا۔ ایک دن کھیت میں جب وہ کام کر رہا تھا تو اولیف نے دیکھا کہ جنگل کے بیچ میں ایک بہت ہی پرانا گھر ہے۔ اولیف بہت زیادہ بہادر تھا، اس وجہ سے اسے ڈر محسوس نہیں ہوا اور وہ گھر کے اندر جانے کے بارے میں سوچنے لگا۔ جیسے ہی اولیف گھر کے اندر جانے لگا اس کو ڈر محسوس ہوا، لیکن اس نے یاد کیا کہ میں اس گھر کے اندر جا سکتا ہوں۔ اولیف نے آہستہ آہستہ قدم بڑھائے اور گھر کے اندر جانا داخل ہوا۔ جیسے ہی اولیف گھر کے اندر گیا اس نے دیکھا کہ گھر میں بہت ہی پرانا درخت لگے ہوئے ہیں اور یہ گھر ویران پڑا ہوا ہے۔ اولیف شروع میں دیکھا کہ اس گھر میں تو بہت سے زیادہ جالے لگے ہیں، یہ گھر بہت ہی پرانا معلوم ہوتا ہے۔ اس گھر میں ہر جگہ گندگی اور مٹی کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اولیف شروع میں ڈر گیا اور کہا کہ شاید اس گھر میں اب کوئی نہیں رہتا۔ ہر طرف مٹی اور کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ اولیف نے دیکھا کہ کتابوں میں بہت ہی زیادہ کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پایا ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پورا گھر ویران تھا، ہر جگہ جالے لٹکے ہوئے تھے اور مٹی کے انبار تھے، سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور اندھیرا تھا ہر طرف۔ لیکن اس گھر میں ایک جگہ کتابوں کا انبار تھا، وہاں پر بہت ساری کتابیں پڑی ہوئی تھیں، لیکن یہاں پر پڑھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اولیف آہستہ آہستہ اوپر جانا شروع ہو گیا۔ اولیف نے دیکھا کہ یہاں پر ہر جگہ مٹی ہی مٹی ہے، لگتا ہے اس گھر میں کبھی کوئی نہیں آیا، یا پھر اگر کوئی آیا ہی ہوگا یہاں اس جگہ کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہوگا۔ اولیف اوپر کمرے میں گیا۔ اوپر جیسے ہی اولیف نے دروازہ کھولا وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہر طرف مٹی ہے۔ اولیف نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی۔ اولیف وہاں پر بور ہونے لگا اور دیکھتا ہے کہ یہ کتابیں تو بہت زیادہ پرانی ہیں۔ وہ کتابوں کو دیکھتا رہتا ہے اور یہاں کی چیزوں کو اٹھا کر بھی دیکھتا ہے۔ ساتھ ہی وہ ایک باکس کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کو ڈر لگتا ہے کہ اس باکس میں کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن اولیف بہت زیادہ بہادر ہوتا ہے، وہ ڈرتا نہیں ہے اور جا کر دیکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ باکس کو کھولنے لگتا ہے دیکھتا ہے کہ باکس میں ایک بہت ہی بڑا نقشہ پڑا ہوتا ہے۔ وہ نقشے کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ یہ نقشہ کسی اور جگہ کا نہیں بلکہ ایک جادوئی خزانے کا نقشہ ہے۔ اولیف خوشی کے مارے بھاگنے لگ جاتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے کہ اب میں امیر ہو جاؤں گا۔ وہ جنگل کی طرف بھاگتا ہے۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک ایسے درخت سے ٹکراتا ہے جہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ وہ دیکھتا ہے کہ جنگل میں ہر طرف ہریالی ہے اور یہاں پر کوئی نہیں ہے۔ وہ جیسے ہی نقشے کو دیکھتا رہتا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر سونا پڑا رہتا ہے۔ سونے کو دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن یہ گاؤں بہت ہی زیادہ اندھیرے میں ڈوبا ہوتا ہے، لیکن وہ گھبراتا نہیں ہے۔ وہ آہستہ آہستہ جا کر دیکھتا ہے، ایک درخت نظر آتا ہے جہاں سے کچھ ہوائیں نکل رہی ہوتی ہیں۔ وہ جیسے ہی دیکھتا ہے وہاں پر سونے کا انبار ہوتا ہے۔ اولیف بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ سونے کو دیکھ کر، جبکہ وہ اب امیر ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں یہ سارا سونا گاؤں جا کر بیچ دوں گا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا، اچھا گھر مل جائے گا، اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ وہ سارا سونا تھوڑا تھوڑا غریبوں میں بھی بانٹ دیتا ہے تاکہ غریب کے بچے خوش ہو جائیں، اور سونا لے کر جنگل سے چلا جاتا ہے اور جنگل کو آخر میں اولیف جنگل میں شور مچاتے ہوئے بھاگ جاتا ہے۔ یاہو یاہو، اب میں امیر ہو گیا۔